جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی آ رہی ہوتی ہیں، اور جتنا بھی ایجوکیشن کا لینا دینا ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہی ہے زیادہ آج کل، اور اس میں بکس اور لائبریریز کا بڑا کانٹیکسٹ آ جاتا ہے۔ ویلکم ٹو آور نیکسٹ پوڈ کاسٹ، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی اچھی سکسیس سٹوری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، میرے کولیگ ہیں، اور یہ ایک ایسے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ کافی سارے لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ اس علاقے میں رہنے کے باوجود ایک سکسیس سٹوری ساتھ لائے ہیں جس میں انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی، اور اس لائبریری کے یہ ہیڈ ہیں، اس کو رن کرتے ہیں۔ باقی ڈیٹیلز ہم ان سے خود ہی لے لیں گے، اور یہ اپنے بارے میں اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم نجیب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہادی بھائی، میں بالکل اللہ پاک کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اپنا انٹروڈکشن تو کروائیں ہماری آڈینس کے لیے، کون ہیں، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں گا۔ نام میرا ہے نجیب اللہ محمد، اور میں بلانگ کرتا ہوں جو محمد ایجنسی تھی اور فاٹا، لیکن مرج کے بعد ابھی ڈسٹرکٹ محمد ہو گئے ہیں، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ اور جہاں تک میری ایجوکیشن کا تعلق ہے تو میں نے بیچلر تک کی تھی، 14ویں تک وہاں محمد میں اپنی تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد میں پھر NDU آ گیا اپنی ماسٹر کے لیے، اسٹریٹجک اسٹڈی سے ماسٹر کیا تھا، اور بعد میں پھر میں نے ڈپارٹمنٹ چینج کیا، پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی کی طرف آ گیا۔ ڈپارٹمنٹ کیوں چینج کر دیا آپ نے؟ ڈپارٹمنٹ اسی لیے چینج کیا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسٹریٹجک اسٹڈی ہے کیا، بس اخبار میں اشتہار دیکھا تھا اور کہ نیا سبجیکٹ ہے، حالانکہ IR میں LLB کرنے والا تھا، اور میں اس ٹائم اپنے BA میں ٹاپر بھی تھا، ماشاء اللہ۔ تو مجھے LLB کی طرف جانا تھا وکالت، لیکن یہ تھا کہ یہ سوچا کہ پہلی نئی چیز ہے یہ اسٹریٹجک اسٹڈی، اور یونیورسٹی کا بھی تھا، تو اسی لیے میں اس میں آ گیا۔ جب اسٹریٹجک اسٹڈی میں ماسٹر کمپلیٹ کیا تو پتہ چلا کہ بس اسٹریٹجک اسٹڈی پڑھ لیا۔ ابھی ہم مرج کی طرف بھی جا رہے تھے، جو فاٹا کا مرج تھا اس کی طرف بھی جا رہے تھے، اور ایک آپریشنز وغیرہ بھی ہو چکے تھے، تو ایک ٹرانزیشن ہو رہا تھا اس ٹائم فرام کانفلکٹ ٹو پیس، تو اسی وجہ سے کہ اپنا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بھی ہو کنٹریبیوٹ کر سکے امن کے لیے، اور ایک اچھے اور خوشگوار صبح کے لیے، ایک اچھے کل کے لیے۔ مطلب صحیح ہے، میرے سینئر ہونے کے باوجود مجھے چھوڑ گئے۔ MPhil میں ہم بھی آئے تھے SS میں، آپ PCS میں چلے گئے تھے، لیکن ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ آپ وہ ٹرانزیشن فیز سے گزرے تھے، آپ لوگوں کا جو انوائرمنٹ تھا۔ جی جی بولیں۔ اور یہ بھی ایک تھا کہ کانفلکٹ تو آلریڈی ہم اس چیز میں پلے بڑے تھے 2005 سے، مطلب جس طرح کے شروع ہوا تھا ایک طالبان کا فیز، اور پھر آخر تک چلا، تو یہ تھا کہ کانفلکٹ کا تو پتہ تھا کہ ہے کیا، لیکن پیس کا اور اس کے لیے کہ کون سی چیزیں اختیار کرنی تھی، اور اسٹریٹجیز تو اسٹریٹجک اسٹڈی آلریڈی پڑھ چکے تھے، تو اسٹریٹجیز پیس کی طرف۔ زبردست، مطلب آپ پیسفل اسٹریٹجیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بتاؤ ہماری آڈینس کے لیے کہ مجھے تو پتہ ہے، مطلب باقی ہم آڈینس کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بیسیکلی آپ اونر ہیں، آپ فاؤنڈر ہیں مشال لائبریری کے۔ مشال لائبریری کے بارے میں بتائیں، کیا سکسیس سٹوری ہے، کب سٹارٹ کی، کیا حساب کتاب ہے اس کے بارے میں؟ اصل میں شروعات ایسا ہوا تھا کہ میں FEC کے اپنے کریکولم جو ہوتا ہے نا، میٹرک تک تو گورنمنٹ وہاں پر دیتی تھی سرکاری اسکولوں میں کتابیں، لیکن جو پھر آگے FEC کے لیے تھے تو وہ خود لینے پڑتے تھے، اور میں پشاور گیا کتابیں لینے کے لیے، تو مجھے کچھ جنرل کتابیں بھی اس ٹائم پسند آ گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ تھی، جو میرے کرائے اور وہ سب کو ملا کے بھی مینیج نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر میں نے سوچا، میرے چونکہ بڑے بھائی بھی گھر میں تھے اور ان کی کتابیں تھی، پڑھے لکھے ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ ویسے یہ کتاب اگر ادھر پہ پڑھی رہی تو ہمیشہ پڑھی رہے گی، یا کوئی آ کے دوست وغیرہ مہمان تو پھر کتاب وہ لے کے جاتا تھا، اور واپس بدقسمتی سے کوئی بھی نہیں کرتے تھے، اس طرح کی کتابیں گم بھی ہوتی گئی۔ اور اچھا، یہ آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ ایک بڑا عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے لوگوں میں، کتابیں لے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن واپس کوئی نہیں کرتے ہیں۔ مشال لائبریری والے کیا کرتے ہیں، یہ ان سے پوچھتے ہیں ذرا۔ جی، تو یہ تھا کہ پھر وہ کتابیں میں نے اکٹھے کی اپنے گھر میں، اور وہ 150 کتابیں بنی ٹوٹل، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ 150 کتابیں ہمارے لیے نہیں، ہمارے بھائیوں نے تو پڑھ لی اور میں بھی پڑھوں گا، لیکن یہ جتنی بھی ایک وار افیکٹڈ ایریا ہے جہاں پر سینکڑوں اسکول بھی تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے مومن، اور جس اسکول، مزے کی بات یہ کہ جس اسکول میں میٹرک کیا
اس میں 3 دھماکے ہوئے تھے. ایک خودکش دھماکہ بھی تھا, وہ ملٹری کے اوپر ہوا تھا. تو اسی طرح کے سچویشن تھے اور لوگوں کے پاس مطلب اتنے وسائل نہیں تھے, کوئی گائیڈنس کے لیے نہیں تھا, کوئی ویژن, مطلب وہ بہت لمیٹڈ ویژن, اور جن کے پاس ہوتے تھے تو وہ زیادہ تر سیٹلڈ ایریا میں جا کے وہاں پر اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے تھے. لیکن میں نے پھر یہ کتابیں اور لائبریری کی شکل میں تبدیل کرا دیا. ہمارا چونکہ گھر کچے مکانات پہ, تو ایک کچے کمرے میں شروعات کیا, لیکن ارادہ پکا تھا کہ یہ صرف مشال نامی سے لے رکھا لائبریری کا, مشال لائبریری. مشال ہمارے پشتوں میں روشنی, ٹارچ کو کہتے ہیں, جس طرح کہ مشل اولمپک کا ٹارچ, اور آپ نے, تو یہ تھا کہ یہ روشنی ابھی اسی کچے کمرے سے شروعات ہوئی. تو یہ پورے جو جتنے بھی وار افیکٹڈ ایریا پورا پھاٹا تھا نا, تو اس میں انشاءاللہ پھیلائیں گے. اور اللہ پاک کی مہربانی سے جو 150 کتابیں تھی, آج 1500 تک کتابیں ہو. زبردست زبردست. اور اس کا جو بلڈنگ تھا وہ ہم نے, جس طرح کہ میں نے بتایا کہ کچا مکان سے شروعات کیا تھا, لیکن ارادہ پکا تھا. مکان وہی کچا مکان, اسی میں ہم سٹل رہ رہے ہیں. اور جس طرح کہ بارش آ جاتا ہے نا, تو وہ کتابیں خراب ہوتی تھی, چھت سے پانی آ کے, تو پھر اس کے لیے ایک پکا بلڈنگ بنا لیا کتاب کے لیے. ہم اسی کچے مکان میں, لیکن کتاب پکی. چلے جی, نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن ہے, مطلب ٹھیک ہے نا, نیت اچھی ہو تو پھر آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس جتنا بھی آپ نے سفر سٹارٹ کیا, 150 بکس سے آپ نے سٹارٹ کیا, تو ابھی 1500 بتا رہے ہیں؟ جی, ابھی کتابوں کی تعداد 1500 سے زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ مطلب یہ آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں یا ڈونیشنز آتی ہیں, یہ کس طرح اس کو کلیکٹ کس طرح کرتے ہو, کلیکشن میتھڈ کیا ہے آپ کا؟ کلیکشن میتھڈ یہ ہے کہ چونکہ لائبریری ہے اور ایک پبلک لائبریری ہے, اس سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو لائبریری, اکثریت جانتے بھی نہیں تھے نا کہ لائبریری ہے کیا. کوئی کہتا ہے کہ اس میں ہم پیسوں سے کتابیں خریدیں گے, کوئی اس کو کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. لیکن لوگوں کو میں سمجھاتا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کون سی کتاب آپ کو چاہیے. میں اگر دن میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں نا, تو اگر دن میں 10-15 روپے میرے بچ جائے, اپنے جو خرچہ ہوتا ہے 20 روپے, تو مہینے کے 400-500 روپے بچ جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور اسی طرح جو پنڈی میں اتوار کے دن صدر میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پورا صدر کتابوں سے فٹ پاتھوں پہ بھرا پڑا ہوتا ہے نا, تو اس میں پھر میں اگر میرے پاس پیسے ہو تو پھر میں سلیکشن خود کر لیتا ہوں. اچھی 3-4 کتابیں آ جاتی ہے 500-600 روپے میں. آپ پیسوں کی بھی ڈونیشن لیتے ہیں بکس کے لیے یا صرف بکس لیتے ہیں؟ بکس لیتا ہوں. ڈونیشن ابھی ایک ہمارے علاقے کا ایک لڑکا ہے, تو اس نے کچھ پیسے بھیجے تھے, تو اس میں پھر میں نے پنڈی میں آ کے 51 کتابیں لے لی ہے, بہت کم پیسوں میں. اور اس میں سب سے مزے کی بات تھی نا کہ وہاں پر لائبریری میں اکثر جو کتابیں تھیں وہ بڑوں کے لیے تھی, بچوں کے لیے اس طرح کی جو کارٹون کہانی یا جو سبق آموز کہانیاں وہ اسی طرح کی نہیں تھیں. تو ان کے لیے میں نے اسپیشلی بچوں کو فوکس رکھ کے کتابیں لے لی, کیونکہ بڑوں والے تو اکثر ڈونیٹ کرتے ہیں, تو بچے بہت زیادہ, ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ تھی, آپ نے بھی, میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا تھا. زبردست زبردست. نہیں آپ کا پیج بھی ہے, بلکہ جو لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. مشال لائبریری کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے نا آپ نے سوشل میڈیا؟ جی, فیس بک پیج پہ, فیس بک پہ ہے, SHAAL, وہ ہم ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں. ہاں وہ شیئر کر دیں گے تو آڈینس وغیرہ دیکھ سکتی. اچھا, اس معاملے میں ایک اور بڑی اچھی ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے جنید اکرم نے, مطلب آپ جانتے ہوں گے, وہ بھی ایک یوٹیوبر ہے, گنجی سویگ کے نام سے ان کا چینل ہے, اور وہ لائبریریز کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. رہتے وہ کراچی میں ہیں, لیکن ان کے چکر لگتے رہتے ہیں اسلام آباد وغیرہ میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کا جتنا بھی آگے سلسلہ وغیرہ چلتا ہے بکس کا, تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی خاصی کوئی نہ کوئی ہیلپ مل جائے گی. ہیونگ سیڈ دس, اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کوئی چیلنجز بھی فیس کیے ہیں آپ نے؟ لائک آپ ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتے ہو جہاں پہ آلریڈی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کافی کانفلکٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا, کافی توڑ پھوڑ زیادہ ہوئی. ظاہری سی بات ہے آپ لوگ کے رہنے کے بھی معاملات کافی مشکل ہو گئے ہوں گے وہاں. IDPs بھی بن چکے تھے. IDPs بھی بن گئے تھے. اب تو سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں کافی حد تک کہ نہیں IDPs والا معاملہ؟ IDPs والا تو سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے, لیکن جو ہمارے مومن کا اپر مومن ہے نا, ہم لوور سب ڈویژن میں رہتے ہیں, جو بارڈر والی سائڈ پہ, ابھی وہاں پر وہاں کے تھوڑے سے ابھی بھی اسٹل IDPs ہے, اور دوسری وزیرستان کے جو بنو اور اسی سائڈ میں ہے, اللہ خیر کرے ان کے لیے بھی. سیٹل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس سارے فیز میں سے جب آپ ٹرانزیشن سے پہلے جب وہ ایرا تھا جس میں آپ لوگوں کے لیے مسئلے تھے, پھر ایک ایرا وہ آتا ہے جس میں ٹرانزیشن ہو رہی تھی, اور اب آلموسٹ وہ ایرا آ گیا کہ جس میں کافی حد تک پیس آ گیا ہے.
تو ان تینوں فیزز کے اندر آپ کس طرح دیکھتے ہو آپ کی مشال لائبریری نے کس طرح گرو کیا ہے، کس طرح ایوالو کی ہے؟ جب بھی آپ کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں نا، چاہے کسی طرح کی بھی چیلنج ہو، تو اور اگر آپ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مزید، اگر آپ کے اس چیز انٹرسٹ ہو، اگر شوق ہو، تو بجائے واپس بیک پہ جانے کے آپ آگے چلے جاتے ہیں. اور یہی بھی مشال لائبریری کا تھا. جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ ایک ایسا دور تھا جب سیکیورٹی کی سچویشن بہت زیادہ خراب تھی، اور اسپیشلی ہمارے پورے فاٹا میں تھی اور مومن میں بھی تھی. تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے خطرے کی. اور دوسری پر جو ہمارے آفیشلس تھے، جو بیوروکریسی تھی، جس طرح کہ پولیٹیکل ایجنٹ ہمارا ہوتا تھا اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، ایون تحصیلدار تک، میں نے ہر دور میں کوشش کیا کہ ان کے پاس چلا جاتا بھی، ان کو انوائٹ کرنا. حالانکہ میں نے اس سے کچھ مانگا نہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے، کتاب دے، کچھ بھی نہیں مانگا یا بلڈنگ دے. اس کو صرف انوائٹ کرنا تھا کہ آپ دیکھ لیں اور پھر جس طرح کی بھی آپ ہیلپ کر سکتے تھے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس چیز کو کافی نگیٹیولی وہ لے لیا، اور اس کو یہ بتا دیا کہ آپ مطلب ایک پبلسٹی اسٹنٹ سے، اور انہوں نے اصل میں چیپ پبلسٹی اسٹنٹ کا دیکھا تھا. مطلب کہ 18-19 گریڈ کا بندہ اور سی ایس ایس کے تھرو کہ اس طرح کا. ایک نے بتا دیا کہ ہم نہیں کر سکتے، منہ موڑ لیا. دوسرے نے تقریباً کوئی 4-4 گھنٹے انتظار کر لیتے نا ان کے آفس کے باہر، 3-3 گھنٹے، 2-2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے سے کم تو ہوتا نہیں تھا. تو انتظار کے باوجود بھی جب آفس میں چلے جاتے تو اس نے بتا دیا کہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں یہ وہ. تو پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ اگر اسی طرح میں اپنے لیے کر رہا ہوں نا، تو میں 150 کتابیں، اس ٹائم 160 اس طرح کی تھی، میں یہ سارے کتابیں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ اپنے علاقے، اپنے لوگوں کے لیے بنائیں، ہمیں خوشی ہوگی. تو اس طرح کے چیلنجز آتے رہتے تھے، اور لوگوں کی طرف سے بھی، مطلب جو اسپیشلی یہ تو حصہ ہے نا، مطلب یہ تو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ جب بھی کوئی اچھا ایفرٹ ڈالتے ہیں، کوئی اچھا یونیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ریزسٹنس تو آتی ہے. اور ہر بندے کی پھر وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کی وہ اتنی ورتھ نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے. کیونکہ اگر آپ کے سفر کی بات کی جائے تو اسٹارٹنگ فرام 150 بکس ٹو 1500+ بکس، یہ کتنے عرصے میں آپ نے اچیو کیا؟ یہ تقریباً شروعات جو مشال لائبریری کا تھا وہ تھا سپٹمبر 2014 سے ہے. تو تقریباً 6.5 سال ہو گئی کہ یہ سفر ہو گیا. اس کے لیے بلڈنگ بھی پکا بن گیا. اور جو بنیادی مقصد تھا پھر مشال لائبریری کا نا، وہ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ اسلحے کی طرف زیادہ تھے اور اٹھا بھی رہے تھے، تو ایک ایسا لہر تھا. تو ہم نے کتاب اٹھائی، اور کتاب کا جو مقصد تھا کہ پیس تھرو بک، یعنی کتاب کے ذریعے کم از کم میں خود یہ کوشش کروں کہ لوگوں کو کتاب دے دوں. جن کے پاس کتاب نہ ہو تو اس کو دوسرا بندہ پکڑا دے گا. پیس تھرو ایجوکیشن آپ نے انیشیٹو لیا اب؟ پیس تھرو بک. پیس تھرو بکس، زبردست ہو گیا. اچھا، تو اس سارے سلسلے میں جتنا بھی آپ کا یہ سیٹ اپ چلا ہے، انفراسٹرکچر کی بات تو چلیں بعد میں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جینڈر کا کیا رول رہا ہے؟ مطلب آپ کی جو لائبریری ہے اس میں صرف میل اورینٹیشن زیادہ ہے، یا فیمیل مطلب لڑکیاں بھی آتی ہیں اس میں بکس وغیرہ پڑھنے کے لیے، یا آپ لوگوں کا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ آپ لوگ ان کو گھر میں پرووائڈ کر دیتے ہوگے؟ یہ اس طرح کہ جہاں پر جنڈر کی بات کی، مرد و خواتین کی نا، تو زیادہ تر میل جو ہے، مرد، لڑکے، نوجوان، یہ سارے آتے ہیں ہر ایج کے. یہ اس کے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. کوئی رجسٹریشن کارڈ وغیرہ نہیں، بس صرف ایک سمپل رجسٹر ہے جہاں پر ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر اور ان کا ایڈریس اور یہ کتاب ایشو ڈیٹ اور یہ لکھا جاتا ہے، اور اس کا پورا نام. تو میل جتنے بھی ہے وہ تو آتے. لیکن جہاں تک فیمیل کی بات ہے تو آپ نے مشال لائبریری کا پورا بھی دیکھا بھی ہوگا جی. وہ ٹرانسپیرنٹ، مطلب کہ کڑکیوں کی جگہ شیشے لگے ہوئے. تو ایک تو ہمارا میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور وہاں پر اتنا وہ بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے خواتین نہیں آتی تھی. لیکن ہاں، خواتین اپنے گھر کے لڑکوں کو یا اپنے مردوں کو بیچ دی کہ یہ کتاب ان کے لیے چاہیے. اور جو پڑھی لکھی ہے وہ باقاعدگی سے اپنے نام پیشو کرا دیتی، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو بیچتے ہیں وہاں پر. اور سم ٹائم جو فیمیل آتی ہے نا، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ
فیمیل بھی ہماری ایک پازیٹیو وے میں جا رہی ہے، اور اگر ایک پڑھی لکھی خاتون ہو تو وہ تو پورا گھر کو اچھی پورا گھر سنبھالا، مطلب یہ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے لیکن وہ ابھی وہ کم ہے، مطلب کم. اور دوسری بات یہ کہ اس کا موبائل سروس، جس طرح کی آپ نے بات کی گھروں تک کتاب پہنچانے کی، وہ موبائل سروس ہے، وہ ہم نے شروع کے دنوں سے یعنی 2014 سے ہے. جتنا کہ وہ دور دراز کے علاقے نا، اسپیشلی گاؤں تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جو دور دور کے گاؤں ہیں تو وہاں تک پھر میں جو جاننے والے ہوتے ہیں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اسی طرح کر لے تم. آپ ایک دن ٹائم بتا دیں کہ میں کتابیں لے کے آ جاؤں گا، 50 کتابیں، 30 40 جتنی بھی ہو. آپ لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ ہم آپ کے بہاف پہ ان کو ایشو کر دیں، اور رسپانسبل آپ ہوں گے کہ دوبارہ کلیکٹ کر کے مجھے کتابیں دے دیں. تو اس میں پھر جو فیمیلز ہیں نا، ان کو ایزیلی وہ مل جاتے ہیں اپرچونیٹی، کیونکہ ان کے جو بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی جو بھی ہو، تو وہ گھر میں کتاب لے کے اپنے جو پڑھی لکھی ہو نا، 1 2 3 جتنے بھی ہو تعداد میں، تو وہاں سے ان کو کتاب ایزیلی ایشو ہو سکتی. ہو گیا. تو اس میں ایریا کتنا کور کیا، مطلب آپ صرف اپنے گاؤں تک لمیٹڈ ہو یا پورا فاٹا کور کر رہے ہو، یا کیا حساب کتاب ہے؟ جو مشال لائبریری کی ابھی تک کی روشنی ہے، ایون جو سب سے ڈسٹرکٹ چارسد ہے نا، ہمارے کے کا سب سے ڈیولپ ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی کوئی لائبریری نہیں ہے. وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں تقریباً بہت دور دور تک. خیبر ایجنسی جو ہوتی ہے ابھی ڈسٹرکٹ خیبر، وہاں تک مشال کی روشنی پہنچ چکی ہے کتاب کی ذریعے. باجوڑ کے جو ہمارے بارڈر والی سائڈ پہ نا، مومند جنکشن، وہاں سے اکثر دوست وغیرہ آتے ہیں. چارسد پشاور سے آتے ہیں، ایون مردان تک کی اس کی روشنی پھیل چکی ہے. مردان وہاں پر بھی اس طرح کے لوگ تھے تو وہ لے کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے ہیں نا اپنے کام پہ تو وہ کتابیں مجھے ریٹرن کر دیتے ہیں. اور مومن تو تقریباً اس کی کافی سارے علاقے کور ہو چکے. گورنمنٹ نے کیا، مطلب گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ، کوئی ہیلپ وغیرہ ملتی رہی ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں ملا. اس ٹائم تو فاٹا سیکریٹریٹ تھا ہمارا، جو پورے فاٹا کے کیا کہتے کہ آل ان ون تھا. تو اس کے پاس ہر چیز کے اختیار بھی تھا، فنڈنگ اور ہیلتھ ایجوکیشن سب کچھ اس کے پاس تھے، اور ہر طرح کے وہ اس کے اختیار تھا. اس جو فاٹا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس میں جایا کرتا تھا کہ یہ اگر سوشل ڈپارٹمنٹ تو اس کو رجسٹر ہم کرا لیں گے. تو ان کے پاس کوئی لا نہیں تھا. اس نے کہا کہ ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، اب ایجوکیشن کے پاس چلے جائے، جو ہمارے فاٹا سیکریٹریٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایجوکیشن کے ڈائریکٹر کے پاس میں نے 2 3 ڈائریکٹرز تھے، کافی اس کے دفتروں میں چکر لگائے، وہ خود ملتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے نہ سپورٹ کیا اور نہ بس انہوں نے کہا کہ ہم اب بس شاباشی تک کی بات تھی. مطلب وہی پھر بیوروکریٹک ہرڈلز آ گئے نا، مطلب آپ نے وہ فیس کیے ہوں گے سارے پروسیس. ہاں بالکل. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی کیا اسٹیٹس ہے، کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے مشال لائبریری کا؟ کرنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ میں چونکہ 2015 سے پھر میں آ گیا اسلام آباد اپنے ماسٹر کو اور ایم فل میں بھی یہاں. تو گھر میں بھائی ہوتے ہیں تو کوئی کتاب اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، چونکہ نمبر وغیرہ پورے وہ سارے میرے ہی ہوتے. اچھا، آپ اکیلے اس کو مینیج کر رہے ہو یا کوئی اور بھی ہے آپ کے ساتھ؟ صرف اور صرف میرے بھائی جو گھر میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار چونکہ ان کی بھی جاب وغیرہ ہوتی ہے پشاور میں میڈیا. تو ابو جو ہے والد وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور امی بھی پڑھی لکھی نہیں، تو وہ گھر میں اکثر ہوتی ہے، چونکہ خواتین تو گھر میں، لیکن امی کو پھر وہ امی ہینڈل کرتی ہے اکثر، چونکہ خواتین تو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، مرد تو پھر بھی بازار سے. اور باقی بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے؟ باقی بھائی 3 میڈیا میں، اچھا زبردست. ایک سوشل پولیٹیکل ورکر ہے، اور 2 مجھ سے چھوٹے ہیں. ایک نے بھی میوزکالوجی میں ڈگری کیا. اچھا، ٹن 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 کبھی لاؤ نا یار ان کو بھی. ہاں چلو زبردست. اور جو سب سے چھوٹا ہے، ہم 7 بھائی ٹوٹل، تو جو سب سے چھوٹا والا ہے وہ BNCA لاہور سے پروڈکٹ ڈیزائننگ کر رہی ہے. واہ، NCA میں تھے. مطلب ماشاء اللہ صحیح، آپ لوگ سارے بھائی مل کے جو ہے نا اپنے اپنے لائن پہ لگے ہوئے اور کوئی نہ کوئی اپنا ایفرٹ ڈال رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. بالکل. اور جتنے بھی ہے ہم سوسائٹی کے لیے، اور بالکل فری آف کاسٹ، اور جتنا بھی اچھا ہو سکے سوسائٹی کو پازیٹیو سائڈ میں لانے کی. فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ مشال لائبریری کا، کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یا کیا چاہتے ہو فیوچر میں آپ مشال لائبریری کدھر لے کر کدھر کھڑی ہوئی ہو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ انشاءاللہ قریب آپ
विज़िट भी मैं करा दूँगा और जहाँ तक भी इफ्तिताह होगी इनके ब्रांचेस की तो आप भी हमारे साथ ही होंगे, वहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट्री आप कर लेंगे इंशाल्लाह इंटरव्यू इस तरह। आगे इसको आपने कंटिन्यू करना है। जी बिल्कुल। तो अभी तो फ़ीमेल ब्लॉक एक जगह पे मैंने मंज़ूर भी कराया था एक इदारे से, तो वहाँ के इदारे के ऑफ़िसर आ गए तो बदकिस्मती से उसने कहा कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत थी नहीं और ना है, और जो बिल्डिंग एग्जिस्टेड है और जो लाइब्रेरी उस पे भी उसने अपनी एंगर और वो जो था वो सब वो शो किया। तो उसने जो फ़ीमेल के लिए था उसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी थी। ये सारा उसने बस आगे लिख दिया कि मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा और मैं अगर अप्रूव करूँगा तो मैं 55 किलोमीटर दूर करूँगा। तो मैंने ये उसको बता दिया कि क्यों, तो वो क्यों का जवाब भी नहीं दे रहा था। और फिर बदकिस्मती से मैंने उसको ये बता दिया कि लाइब्रेरी तो इस्लामाबाद में भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब लाइब्रेरी बनी, स्कूल कॉलेजेस बनी, यूनिवर्सिटी बने, तो आज मैं मोहम्मद से जाके इस्लामाबाद में पढ़ रहा हूँ। तो ये हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश जारी है कि बहुत जल्द जो फीमेल ब्लॉक है वो मैं बना दूँ किसी और चैनल से। और दूसरी बाजोड़ एजेंसी जो थी अभी डिस्ट्रिक्ट बाजोड़े, वहाँ पर मुझे एक तैयार बिल्डिंग मिला है, बस सिर्फ किताबों की कमी हमारे पास है। और वो बंदे ने पूरी लीगल डॉक्यूमेंट भी उसने कहा कि मैं तैयार कर लेंगे उसी टाइम, इतना वो ज़्यादा मुश्किल उसमें नहीं है। तो तैयार बिल्डिंग मेरे हवाले है। और इवन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी है तैयार बिल्डिंग, वहाँ पर तो पूरा घर मिला है ना कि ये घर हम आपको दे दें मशाल लाइब्रेरी के लिए। डिस्ट्रिक्ट चरसद है जो कि सबसे डेवलप है, वहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी नहीं थे, तो एक ऑफिसर इधर पे एक गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं। तो उसकी उसने मुझे बताया कि मैं अपनी जो थी सैलरी उसके 50% इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में अपने गांव में करा देता हूँ। तो उसने कहा कि ये फिर सारा मशाल लाइब्रेरी में चला जाएगा और बच्चों को एक अच्छी तरह की मुस्तकबिल देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई नहीं। ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इकट्ठे रहते हैं और इस बात पे हमारी डिस्कशन भी होती रही है। अमूमन ये चीज़ें इतना इफेक्ट करती नहीं हैं। रुकावटें तो आती हैं, सीधी सी बात है। अगर आप कोई सोशल वर्क करोगे और कोई ऐसा वर्क करोगे जो थोड़ा यूनिक होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस तो आती ही आती है। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो इतने बंदा उतना करने का मज़ा भी आता है। हाँ चलो, थैंक यू सो मच नजीब आने के लिए। मेरे ख्याल से ये आपका आज तक के लिए सबसे लंबा इंटरव्यू गया है जितने भी इंटरव्यूज़ दिए। कोई तसल्ली होगी और कोई बात करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, या बस कवर्ड हो गया? थैंक यू सो मच नजीब आपके आने का। तो बस ये है कि ये अच्छी मिसाल लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा है, और आई एम होपफुल कि इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर लेंगे। और जहाँ तक बुक्स की बात है या डोनेशंस की बात है, अगर वो एक्सेप्ट करते हो आप तो वो चलें, आपकी अपने इनिशिएटिव के ऊपर है। बहरहाल थैंक यू सो मच। और बस जाने से पहले ये होता है कि हमारा जो भी मेहमान आता है उसको एक हमारी ऑडियंस के लिए पैगाम देना पड़ता है। तो द कैमरा इज़ विद यू, आप जो पैगाम देना चाहते हो दे सकते हो। जी। हादी भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुला लिया और आज का इंटरव्यू हमारे साथ हुआ। तो ये है कि मैं नौजवानों को भी ये और जितने भी ऑडियंस है देखने वाले हैं, तो मैं इनसे ये एक रिक्वेस्ट पहले करूँगा कि अगर आपके पास घर में किताब पड़ी है तो इसको ज़ाया ना करें। ये मशाल लाइब्रेरी को आप दे सकते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक पे, साइंस से रिलेटेड हो, रिलीजन की स्टडी हो, इस्लामिक बुक्स हो, करिकुलम की हो। करिकुलम के खैर तो वो तो मैं हम इसीलिए नहीं लेते कि पंजाब की कोर्स मुख्तलिफ होती है और केपी की, तो वो जो आपके पास आसपास में गरीब लड़के रहते तो उनको दे दिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़े लिखे बन जाए। और दूसरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की है, लिटरेचर की है, फिक्शंस वगैरह की, ये सारी किताबें आप हमें दे दें ताकि जो कि एक वार से जो एक जंग से सबसे मुतासर तरीन इलाके कबाइली अजला, तो वहाँ पर हम इसको रोशनी की शक्ल में तब्दील कर। आप लोगों को बताओ ना आपको किधर अप्रोच करें, कोई सोशल मीडिया का कोई पेज बता दो या कोई ईमेल एड्रेस वगैरह जिस पे आपको अप्रोच कर सकें। आप ऐसा करो ना कि आप जितने भी लोग हैं जो आपको बुक्स वगैरह देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी मिसाल लाइब्रेरी का फेसबुक पेज बना हुआ होगा, तो आप फेसबुक पेज पे आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं, या अपना फेसबुक का पेज बता देंगे। जी, फेसबुक पेज आप सर्च कर ले अपने फेसबुक में लॉगिन हो के मशाल लाइब्रेरी। मशाल लाइब्रेरी का स्पेलिंग भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अक्सर गलत वो लिखते हैं। और MASH यानी 2 मरतबा ए है, AAL, फिर स्पेस और फिर लाइब्रेरी LIBRARY।
MASHAAL مشال لائبریری. جی مشال لائبریری. اس پہ اپنے جو موبائل نمبر ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ مشال لائبریری کے جو فیس بک پیج ہے اس پہ ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں، تو ادھر سے میں رپلائی دے دوں گا، اپنا کانٹیکٹ شیئر کروں گا، اور کتابیں آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو بھی یہی میں پیغام دے دوں گا، کیونکہ ایجوکیشن اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. اگر تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کر لیں، جو آپ کے آس پاس غریب لڑکے لڑکیاں ہیں تو ان کو فری ٹیوشن دے سکتے ہیں. اگر 5 منٹ بھی ملے دن میں، 15 منٹ ملے، 1 گھنٹہ ملے، تو اس طرح کے آپ ایکٹیویٹیز میں صرف کر سکتے ہیں. اور اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز کو اگر سپورٹ کر سکتے تو سپورٹ بھی کیا کریں. بہرحال جی، ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک اردو میں پیغام دیتے ہیں، لیکن کیونکہ نجیب اللہ جو ہیں وہ محمد ایجنسی سے ہیں، تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ ہماری پشتو آڈینس کے لیے اگر پشتو میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. کیوں والا کا بات کرے گا؟ کرو کرو. ډیره مننه. اول خو به زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم هادي. سمجھ گیا ہوں میں، اتنی تو آتی مجھے. دا به موږ ته دومره ټایم راکو، او بل زه به د خپل څومره یوت دی هغې دپاره به ځوانان دي، زه به هغوی ته دغه پیغام ورکوم په پښتو کې هم، چې څومره پښتو باندې پښتو والا ستاسو اډینس دی، او انشاءالله ښه ګوري به هم. ښه پروګرام دی، او ډېر موږ اپریشیټ کوم چې دغه شانته ستاسو یو پلیټفارم ورته ورکوئ، یو چې هغه خپل ایکسپریس کړي خپل ویوز. نو زه به دغه څومره ځوانان دي هغوی ته به زه دا پیغام ورکړم چې مشال لایبرري تاسو سپورټ کولی شئ. تاسو د دنیا په هر ګوټ کې د هغه ځای نه سپورټ کولی شئ، د سوشل میډیا په تھرو باندې تاسو رابطه کولی شئ. او بل دا دی چې تاسو هم دغه شان د ایکټیویټیز شروع کړئ، نو دا به د یو روښانه سبا دپاره یو غټ لوی قدم وي د ټول سوسایټي دپاره، د امن دپاره. ځکه چې که مشال لایبرري تاسو سپورټ کوئ، نو د دې هغه چې کوم سلوګن هم دی هغه دی یعنی پیس تھرو بک، یعنی د کتاب په ذریعه به انشاءالله موږ دغه امن راولو. او چې څومره هم دغه علاقه د بارودو نه ډکه وه، د ټوپک وه، هغه به موږ صفا کوو د کتاب په ذریعه، یعنی کتاب کے ذریعے ہم وہ بارود اور بندوق کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. ویسے تو میں اگر پشتو کا پیپر کسی ٹائم پہ دیتا تو میں نے یقیناً فیل ہی ہونا تھا، اور اگر نجیب جیسے کوئی استاد ہوتے تو انہوں نے مجھے واقعی فیل کر دینا تھا. خیر نجیب بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. دا آنر از ود اس کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے؟ خیر نجیب بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. تو بڑا اچھا لگا آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو اس طرح کی اور سکسیس سٹوریز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تو تب تک کے لیے نجیب بھائی تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور انشاءاللہ پھر آپ کی مشال لائبریری کے اوپر مزید کوئی ورکنگ وغیرہ ہوتی رہی جو بھی ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.